صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شامل نصاب دوسری غزل کا شعر نمبر 3 کرنا ہے، اور شعر دیکھیے: وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ سنگ و خشت کہتے ہیں پتھر اور اینٹ کو۔ بیٹا، اس شعر سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص تصور سامنے آتا ہے۔ اسے اقبالی تصوریت کہا جاتا ہے، اور اس شعر کی تشریح کے لیے آپ کو لفظی معنوں پر تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شعر سے مراد لفظی معنی ہرگز نہیں ہے۔ اس شعر سے مراد لفظی معنی نہیں ہے، بلکہ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص فلسفہ ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اس مادی دنیا پر تکیہ نہیں کرتا، پہلے سے موجود اس جہاں پر تکیہ نہیں کرتا، اور وہ اس دنیا کا محتاج ہو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ سنگ و خشت کی اس دنیا سے بلند، کہیں بلند تازہ تفکرات کی دنیا قائم کرتا ہے، جہاں ایسی دنیا قائم کرتا ہے جس میں غیر اللہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جس میں انسان اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ اس دنیا سے الگ اپنی ایک دنیا بناتا ہے جو اس عالم مادہ سے، اس مادی دنیا سے، اس عالم رنگ و بو سے، اس سراب اور سراب جیسی دھوکہ دینے والی دنیا سے وہ بالکل آزاد اپنے جہاں میں خودی کے استحکام اور اپنی غیرت و حمیت کے تحفظ کو یقینی بنا کر جیتا ہے، کیونکہ مومن اس جہاں کے لیے نہیں ہے، یہ جہاں مومن کے لیے ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ آزاد آید گراں، بندہ آزاد آید گراں، زیستن اندر جہاں، زیستن اندر جہان دیگراں۔ بندہ آزاد، ایک مرد مومن جو ہوتا ہے وہ آزاد اپنی دنیا بناتا ہے، وہ اس بنی بنائی بوسیدہ اور پرانی دنیا کا طالب نہیں رہتا، محتاج نہیں رہتا، وہ اپنی دنیا خود بناتا ہے۔ اب اس کا ایک اور مطلب بھی سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرد مومن سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ مومن اپنی قوت فکر اور قوت ذکر سے دنیا میں بڑے کارنامے سر انجام دے، اور اس علامہ اقبال کے اس تصور کا ماخذ کیا ہے؟ ماخذ یہ فلسفہ ہے کہ مومن مظہر صفات الہیہ ہے۔ علامہ اقبال کے اس تصور کا ماخذ کیا ہے؟ کہ مومن مظہر
صفات الہی یا الہیہ، مومن مظہر صفات الہیہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا پرتو اور عکس ہوتا ہے مومن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے خالق، اللہ خالق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا پرتو مومن ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مومن مظہر صفات الہیہ ہے، تو مومن کو بھی خالق ہونا چاہیے، یعنی اسے اپنی دنیا خود تخلیق کرنی چاہیے، پرانی دنیا سے نکل کر ہمیشہ تازہ تفکرات اور تازہ افکار کی نمود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب ایک مرد مومن کو ہمیشہ تحقیق، اختراع، ایجاد، اجتہاد اور انکشاف کرنے میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس کو جستجو اور تلاش کے سلسلے سے گزر کر تسخیر کائنات کا مرحلہ طے کرنا ہے، کیونکہ وہ اس جہاں سے کہیں بالا تر ہے۔ اگر ایک مومن اسی جہاں کا محتاج ہوا، اگر وہ اسی پرانی اور بوسیدہ دنیا کو منتہائے مقصود سمجھ بیٹھا اور اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننے میں ناکام رہا تو کبھی وہ تسخیر کائنات کا مرحلہ طے نہیں کر سکتا، وہ اس جہان سے الگ اپنی ایک دنیا قائم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اقبال نے ایک جگہ فرمایا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر، کن فقاں ہے زندگی۔ سر آدم ہے ضمیر، کن فقاں ہے زندگی۔ تو یہ مرد مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئی دنیا کی کھوج اور تلاش میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد مومن کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پوری کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے، لیکن افسوس ہے پھر اس مرد مومن پر جو اتنی بڑی صلاحیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی استعداد سے کام نہ لے سکے، اپنی مخفی توانائیوں کو بروئے کار نہ لائے اور کائنات میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش نہ کر سکے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد مومن کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ مومن کو ہر روز ایک نیا زمانہ پیدا کرنا ہے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے۔ اب مومن کو اس جہاں سے آگے، اس جہاں سے بالا تر ایک جہاں بنانا ہے۔ دیکھیں وہی جہاں ہے، میرا حق اقبال فرماتے ہیں مرد مومن، تیرا جہاں یہ دنیا نہیں ہے جسے تو منتہائے مقصود سمجھے بیٹھا ہے۔ یہ سنگ و خشت، یہ اینٹ اور پتھر کی بنی ہوئی دنیا، یعنی یہ بوسیدہ پرانی دنیا، پرانے خیالات رکھنے والی دنیا، اب یہ تیرے کسی کام کی نہیں ہے۔ اور عجب ہے کہ اسی سنگ و خشت کی، اسی بوسیدہ اور پرانی دنیا میں الجھ کر رہ گیا ہے، تو انہی پرانے خیالات پر زندگی گزار رہا ہے، تو افکار تازہ کی نمود کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ تیرا جہان وہ ہے جسے تو خود پیدا کرے، اس دنیا سے الگ ایک ایسا جہاں جہاں اللہ کی حاکمیت ہو، جہاں اللہ کے سوا کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، جہاں انسان مادی دنیا پر تکیہ کرنے کی جائے صرف
اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہو۔ وہ دنیا، یہ دنیا نہیں کہ جہاں انسان کو انسان پرستی سکھائی جاتی ہے، جہاں لوگوں کو معنیوں میں، لفظوں کے معنوں میں الجھا کر رکھ دیا گیا ہے، جہاں فلسفے کے نام پر لوگوں کو پرانے خیالات دیے جا رہے ہیں اور انہی خیالات کی بھول بھلائیوں میں وہ کھو کر اپنی توانائیوں کو بھی فراموش کر بیٹھا ہے۔ نہیں، مومن کی دنیا اور ہے، مومن اس جہاں سے بالا تر ہے، اس کی دنیا اس مادی دنیا سے بالکل مختلف اور الگ ہوتی ہے۔ وہ آزاد مزاج ہوتا ہے، وہ دنیا کا اور دنیا کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، اس کی اپنی لے ہوتی ہے، اپنی دنیا، اپنا جہاں، جہاں وہ افکار تازہ کی نمود کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ پرانے خیالات کو، بوسیدہ خیالات کو ترک کر کے نئے خیالات، افکار تازہ کی نمود جسے کہتے ہیں نئے خیالات کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ تحقیق، جستجو، انکشاف، اجتہاد اور ایجادات کے مرحلے سے گزرتا ہے اور روز ایک نئی بات سیکھتا ہے۔ وہ ہر روز اپنی تقدیر بدلتا ہے، صبح و شام اس کی تقدیر بدلتی ہے، کیونکہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، طرز کہن پہ اڑنا، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ پرانے اور بوسیدہ اصول و قوانین میں الجھ کر رہ جائے اور نئے آئین سے، نئے تقاضوں سے، حالات کے نئے تقاضوں سے ڈرتا ہوا آنکھیں بند کر لے، اس کبوتر کی طرح جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بلی اس کو نہیں دیکھ رہی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا، مومن حالات، وقت اور اصلی تقاضوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے، اور وہ ایام کا راکب بنتا ہے، مرکب نہیں بنتا۔ وہ محتاج نہیں ہوتا دنیا کا، محتاج نہیں ہوتا اس مادی جہاں کا، بلکہ یہ مادی جہاں مومن کا محتاج ہوتا ہے۔ حضرت اقبال یہی خواہش کرتے ہیں اپنی قوم سے، اپنی امت کے نوجوانوں سے، مرد مومن سے، کہ وہ اس دنیا کی الجھنوں سے، اس دنیا کی محتاجی سے باہر نکل آئیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اپنی مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کائنات میں انقلاب برپا کریں، ایجادات اور اجتہاد کا دامن تھام لیں۔ ایجاد، اختراع سے مراد نئی چیز بنانا، یہاں پہ مراد بدعت نہیں ہے کہ دین میں نئی بات نہیں، اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین میں کوئی نئی بات نہیں، بلکہ اصلی تقاضوں کے مطابق دین کو سمجھنا۔ افکار تازہ کی نمود آسانی سے نہیں ہوتی، اپنے آپ کو پہچاننا پڑتا ہے، اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو پہچان کر افکار تازہ کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ خدا تک رسائی بھی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی معرفت کا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تیسری حضرت اقبال نے فرمایا جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ اس وقت تک نیا جہاں، وہ مومن کا جہاں جو اس دنیا سے بالا تر ہو، وہ اس وقت تک تخلیق نہیں ہو سکتا جب تک تازہ افکار کا دامن نہیں تھامے گا ایک مومن، جب تک افکار تازہ نہ ہو، تفکرات تازہ نہ ہو، اس وقت تک مومن ترقی نہیں کر سکتا۔ اس وقت مومن نیا جہاں، اپنا جہاں نہیں پیدا کر سکتا، وہ اس دنیا کا محتاج رہے گا۔ تو حضرت اقبال فرمایا جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود،
کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اور ایک جگہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. لو بیٹا 1 2 3 4 شعر میں نے اس میں آپ کو لکھوائے ہیں. علامہ اقبال کے اس خاص فلسفے میں اقبالی تصوریت میں اقبال کا تصور کیا ہے کہ مرد مومن اس دنیا سے، اس جہاں سے بالا تر اپنا جہاں خود پیدا کرے، اور مرد مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ افکار تازہ کی نمود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے. نئے جہاں سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر انکشاف کرے، نئی سے نئی باتیں تلاش کرے، کائنات کے مخفی جو رموز و اسرار اور بھید ہیں ان سے پردہ اٹھائے، کیونکہ تسخیر کائنات مرد مومن کی منتظر ہے. بس مومن کو اپنا مقام سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو پہچاننا ہے. تو بچوں آج تیسرا شعر مکمل ہوا. انشاءاللہ کل یعنی اب چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں، کل آپ کو ویسے چھٹی ہے 25 دسمبر کی، تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ اگلے شعر کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. خدا حافظ.